الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے مختلف خیالات گھیر لیتے ہیں، اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ نماز میں شیطانی وسوسے کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 2203 ہے۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں التباس پیدا کر دیتا ہے۔ ہم بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت والی نماز ہوتی ہے، ہمیں رکوع بھول جاتا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھول جاتا ہے، تسبیحات بھول جاتی ہیں، قرات بھول جاتی ہے، 2 کی بجائے 3 رکعت، 4 کی بجائے 5 رکعت، 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 3 پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں کہ وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی سوچ کہاں پہنچ جاتی ہے، کبھی انسان کھیل کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، کبھی کاروباری مراکز میں پہنچ جاتا ہے، کبھی کچھ۔ تو صحابی کے ساتھ بھی یہ ایشو بن گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام ہے خنزب، خا نون زا اور با، خنزب۔ تو جب آپ اسے محسوس کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ یہ پڑھیں اور بائیں جانب تھو تھو کریں ہلکا ہلکا۔ تو آپ نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے یہ 3 بار یعنی یہ پڑھنا ہے، پہلے کلمات پڑھنے اور بائیں طرف کلمات 1 بار پڑھنے ہیں، اور یہ جو عمل کرنا ہے تھوکنے کا یہ 3 بار کرنا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا تو اللہ رب العزت نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس کے ساتھ 2-3 چیزیں اور ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر لیں۔ نمبر 1، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، آپ کا خشوع و خضوع بہتر ہوگا۔ نمبر 2، تلفظ کو بہتر کر لیں، تلفظ آپ کا بہت بہتر ہو جائے گا آپ اس حوالے سے اگر کوشش کریں تو۔ آپ تلفظ کی طرف توجہ کریں گے، نماز کے ترجمے کی طرف توجہ کریں گے، اور تیسری چیز ہے کہ اذکار بدل کر پڑھیں۔ نماز کی شروع میں ثنا ہے، وہ الفاظ مختلف ملتے ہیں حدیث وہ پڑھیں، اور ہم نے سبحانک اللہم ہی پکائی ہوئی ہے وہی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں وہ آپ پڑھیں، دعائیں رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی ہیں، تشہد کی ہیں، درود کے مختلف الفاظ ملتے ہیں، تشہد کے الفاظ 3 طرح کے ملتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جب آپ بدل بدل کے پڑھیں گے تو آپ کا دھیان مکمل نماز کی طرف رہے گا، خشوع و خضوع بھی بہتر ہوگا، اور اس حدیث کے اوپر آپ عمل کریں گے تو شیطان کا وسوسہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔